بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو اولاد کی تربیت کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اگر ہم غصے میں ہیں تو اولاد سے کس طرح پیش آئیں، اگر اولاد غصے میں ہے، بچے غصے میں ہیں تو ان سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور انہیں کس طرح سمجھانا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کی دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اور ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ کہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے۔ جناب لقمان علیہ الرحمن نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی انہوں نے صحبت پائی تھی۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور دانائی بڑی عطا فرمائی تھی۔ آپ کی اس حکمت اور امور خیر کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ حکمت اور دانائی سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں، وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ انسان سب سے زیادہ مخلص اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے مخلص نہ ہوں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کا خلوص مکمل ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار
کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جس سے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو،
بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی ہے. حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا، برائی سے منع کر. اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے. بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر. کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے. اس طرح نہ کر. تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ. اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. چلا چلا کے نہ چل. تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر. یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا. شرک بھی دو قسم کا ہے. ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا. نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو. مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے. یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی. اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے. تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں. میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا ظلم ہے. میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی. میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے. یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا. دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے. اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد. 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد. بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں. خدا را سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کام. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی،
मुसल्ला भी बिछाती और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती। कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की 5 नमाज़ों के वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती। स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास फेलो को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है। कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वुजू तो कराया, मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वो सादी बीवी जिसका सारा काम ही खुलूस पे मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाब ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना ये सारा उसे पता था। कहते हैं सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने ये भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते। अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ, दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं। माँ रोई, आंसू बहे तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने का जतन करती थी। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद नमाज ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया। पहले पुड़िया होती थी, अब तो पूरा दरिया शक्कर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई, शक्कर खाई और मैंने चीख के कहा अम्मा जल्दी आ, आज बड़ी लजीज है, आज शक्कर कोई अनोखी है। और आज तो कमाल शक्कर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है। कहते मैंने अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी बेटे पहले मैं शक्कर देती थी, आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने ये कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाएगी, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो बात सुन के हम नमाजी नहीं बने थे कि जिस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से। अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीह, चल हुण उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीह, ओ तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप की। माँ बाप अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल फरमाए। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीजों के बारे में तलकीन की उनमें से एक ये है कि अपने बच्चे को नमाजी बनाओ, इन्हें मस्जिद ले करके जाओ, इन्हें पैगाम अल्लाह के दीन का पैगाम खुद सिखाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने सुना कि औलाद की तरबियत के लिए इंसान को हर तरह की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, उसकी दुनिया भी अच्छी हो और उसकी आखिरत भी अच्छी हो। तो लिहाजा इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल कादरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।